جدید خیال ہے کہ مقدر کا وجود نہیں ہوتا۔ انسان اپنے عمل سے تقدیر بناتا اور بگاڑتا ہے، لیکن بعض اوقات خود سرے انسان حالات کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسے مقدر کا قائل ہونا ہی پڑتا ہے۔ لیکن سمرانہ خود سر نہیں تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ منحوس ہے۔ وہ خلوص دل سے خود کو منحوس تسلیم بھی کرتی تھی۔ تسلیم نہ کرتی تو پھر کیا کرتی؟ جن حالات میں وہ پیدا ہوئی تھی، جن حالات میں جوان ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو حالات پیش آئے تھے، اگر ان کا تجزیہ کیا جاتا تو صاف احساس ہوتا کہ کوئی قوت ایسی ضرور ہے جو کہ اس کے لیے راہ عمل متعین کرتی ہے، اور اس کا ہر قدم مصیبت اور تباہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی پیدائش اس کے ماں کے پیٹ میں وہ 7 ماہ کی تھی۔ اس کا باپ شرابی تھا، جوا کھیلتا تھا، اور دونوں چیزیں جس قدر برائیاں پیدا کر سکتی ہیں وہ اس میں موجود تھیں۔ وہ بڑائی کا کام کرتا تھا، لیکن برائے نام۔ ہفتے میں ایک آدھ بار کوئی کام اس کے پاس آ گیا تو کر لیا، ورنہ نہیں۔ شمرانہ کی بد نصیب ماں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی تھی۔ نہ صرف پیٹ پالتی تھی بلکہ 3 دن کے فاقے کر کے اپنے اوباش شوہر کے لیے شراب مہیا کرتی تھی، اور اگر شراب مہیا نہیں کر سکتی تھی تو بے دردی سے مار کھاتی تھی۔ ہاں، تو شمرانہ ماں کے پیٹ میں صرف 7 ماہ کی تھی۔ ماں چونکہ پہلے ہی کمزور تھی اور پریگنینسی نے اس کی رہی سہی قوت بھی چھین لی تھی، اس لیے زیادہ محنت مزدوری نہیں کر سکتی تھی۔ فاقوں نے اس کے جسم پر صرف کھال ہی رہنے دی تھی، اور اس کھال سے سمرانہ غذا حاصل کرتی تھی۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ شمرانہ کے باپ کی فرمائشات پوری نہیں ہو سکتی تھیں۔ ایسے ہی ایک دن شمرانہ کا باپ غصے میں بھر گیا۔ وہ شمرانہ کی ماں سے شراب کے لیے پیسے طلب کر رہا تھا، لیکن غریب عورت کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ چنانچہ شمرانہ کے باپ کے غصے میں بری ہوئی لات شمرانہ کو وقت سے پہلے ہی دنیا میں لے آئی۔ بقول پڑوسی عورتوں کے منحوس شمرانہ تو دنیا میں آ گئی تھی، لیکن اس کی ماں نے دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ شمرانہ کی بد نصیب ماں نومولود شمرانہ کو ممتا تو نہ دے سکی، لیکن وہ اس کے لیے ایک باپ کا تحفہ چھوڑ گئی۔ صرف شمرانہ کی پرورش اور اسے یتیم نہ ہونے دینے کے لیے اس نے مرتے مرتے پولیس کو بیان دیا کہ وہ پاؤں پھسل جانے کے باعث حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ ہمدرد پڑوسی تو اس بدکار شخص کو سزا دلوانا چاہتے تھے، لیکن جب مرنے والی ہی اس کی صفائی پیش کر گئی تو کوئی کچھ نہ کر سکا، اور شمرانہ کا شرابی باپ بچ گیا۔ بیوی کی موت نے اس کی بدکاریوں پر کچھ اثر نہ ڈالا، لیکن اب رقم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا، اور اسے محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی تھی۔ اس محنت مزدوری سے کمائی ہوئی رقم میں شمرانہ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ غریب پڑوسیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ غریب لوگوں کا علاقہ تھا، سب اپنی اپنی الجھنوں میں گرفتار تھے۔ شمرانہ کی پرورش میں کون دلچسپی لیتا؟ لیکن شمرانہ کی مرحوم ماں نے پڑوسیوں کے ذہنوں پر اپنے اخلاق و کردار کا جو نقش چھوڑا تھا، اس نے الجھن میں پھنسے ہوئے ذہنوں میں اپنی جگہ برقرار رکھی، اور پڑوسیوں نے اجتماعی انداز میں اس کی پرورش کی ذمہ داری لے لی۔ کوئی نہ کوئی اسے اوپری دودھ پلا دیتا تھا، وہ بھی فرصت کے وقت۔ پورے دن شمرانہ پڑوس کے گھر میں پڑی رہتی، روتی چیختی رہتی۔ شام کو اسے باپ کے حوالے کر دیا جاتا۔ شراب کے نشے میں دھت شخص کو گوشت کے اس لوتھڑے سے کیا دلچسپی ہوتی؟ شمرانہ اپنی ماں کی خالی چارپائی پر پڑی رہتی۔ اسے ابتدا ہی سے ماں کی گرم آغوش نہیں ملی تھی، چنانچہ اسے گرمی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
سردیوں کی سخت راتیں اور گرمیوں کے گرم ترین دن گزرتے رہے۔ شمرانہ کی جسمانی حفاظت کی ذمہ داری شاید فرشتوں نے سنبھال لی تھی، اسی لیے کوئی موسم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور وہ جنگلی بیل کی طرح بڑھتی رہی۔ پورے پڑوس کا کام دھندا کرتی تھی، اس طرح روٹی کپڑا مل جاتا تھا۔ باپ کو اس سے کچھ غرض نہیں تھی۔ بدکاریوں کی وجہ سے بڑھاپا سخت ہو گیا اور وہ بہت سی بیماریوں میں پھنس گیا، لیکن اس کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اب تو اس کا گھر ہی جوئے کا اڈا بن گیا اور اس کے اوباش دوست ہر وقت اس کے گھر میں گھسے رہتے۔ ان میں جوان بھی تھے اور شمرانہ کے باپ کی عمر کے بھی۔ شمرانہ نے جس انداز میں پرورش پائی تھی، اس کے تحت اس کے حسن و جوانی کو ماند پڑ جانا چاہیے تھا، لیکن قدرت یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ حسن و جوانی صرف امراء کا ہی حق نہیں، کیچڑ میں بھی پھول کھلتے ہیں۔ شمرانہ بھی کیچڑ کا پھول تھی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید، نقش و نگار بہت ہی پیارے، بال سنہری اور آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ ہر قسم کے نقص سے پاک، صاف و شفاف چہرہ۔ ایک دفعہ دیکھنے والا اسے دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، اور پھر سونے پر سہاگا اس کا قیامت خیز جسم تھا۔ اس حسین کلی کو شمرانہ کے باپ کے دوستوں نے بھی دیکھا تھا۔ نہ صرف جوان بلکہ بوڑھے بھی دل تھام کر رہ گئے تھے۔ اس کے گھر میں جمنے والی محفل میں شمرانہ کے حسن کا بھی ہاتھ تھا۔ بدکار شخص بے غیرت بھی ہوتا ہے، شمرانہ کا باپ بھی بے غیرت تھا۔ چنانچہ شمرانہ جب بھی گھر میں ہوتی، اسے باپ کے دوستوں کے لیے چائے وغیرہ بنا کر کے لانا پڑتا اور ان کی حریص نظریں اس کے سراپا کو چھیڑتیں۔ کچھ لوگ تو اس پر فکرے کسنے سے بھی باز نہیں آتے، لیکن ان فکروں کو کبھی شمرانہ کے باپ نے سننے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ شمرانہ البتہ پانی پانی ہو جاتی تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ باپ کے کسی دوست کے سامنے نہ جائے، لیکن ظالم باپ کے کمزور ہاتھ مار پیٹ کے سلسلے میں اب بھی کافی طاقتور تھے۔ شمرانہ کے باپ پر دوستوں کی عنایات بڑھتی رہیں، اس سے بڑے بڑے قرضے ملنے لگے اور شراب مہیا ہوتی رہی۔ اور تو اور شمرانہ کے لیے بھی تحفے آنے لگے، جن میں کپڑے، معمولی سے زیورات وغیرہ تھے۔ ان تحفوں کو شمرانہ کا باپ ہی قبول کرتا تھا۔ اس سلسلے میں شمرانہ نے باپ کی مار کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ پھر ان تحفوں کو استعمال کرنے کی فرمائشیں بھی ہوتیں۔ کہا جاتا کہ شمرانہ جب چائے لے کر آئے تو دلہن کی طرح سجی ہوئی ہو، اور بے غیرت باپ بہرحال اپنے دوستوں کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب تو کچھ لوگوں نے سازش کر کے شمرانہ کا محلے میں آنا جانا بھی بند کرا دیا تھا، کیونکہ محلے میں آوارہ لڑکے بھی رہتے تھے اور وہ جوان تھی۔ شمرانہ جب گھر سے دن بھر گھر رہنے لگی، تب سے دن میں شراب و کباب کی محفلیں جمنے لگیں، جوئے ہونے لگے، اور آخر ایک خوفناک دوپہر میں شمرانہ کی قسمت نے ایک بھیانک موڑ لیا۔ شمرانہ کا باپ نشے میں تھا، جوا چل رہا تھا۔ دوستوں نے جوئے کے لیے خاصی رقم دی تھی، لیکن ادھیڑ عمر زریان کی قسمت آج زوروں پر تھی۔ شمرانہ کے باپ کے سامنے سے نوٹ کھسکتے رہے، اور پھر ایک ایسی بازی پھنس گئی کہ شمرانہ کے باپ کے سامنے کچھ نہ رہا۔ اس کے پتے بہت عمدہ تھے، اور نہ صرف اس کی بلکہ اس کے دوستوں کی جیبیں بھی خالی ہو گئی تھیں۔ شمرانہ کے زیورات اور کپڑے بھی آ گئے، لیکن زریان نے ہمت نہ ہاری اور بولا، کیا خیال ہے؟ کچھ اور لگاؤ گے؟ کچھ قرض دو، اب میرے لگانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا۔ شمرانہ کے باپ نے اپنے دوست زریان کو جواب دیا۔ زریان نے کہا، میرا خیال ہے اب بھی ایک نایاب شے ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ آخری داؤ لگاؤ، اگر جیت جاؤ تو جو کچھ اس وقت میرے سامنے رقم پڑی ہے سب کچھ لے جاؤ، ورنہ وہ نایاب شے مجھے دے دو۔ صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ میرا خیال ہے میرے پاس اب کچھ اور نہیں رہا۔
شمرانہ کے باپ نے نشے میں لڑکھڑاتی زبان میں کہا، ارے تمہاری لڑکی شمرانہ ہے، داؤ لگاؤ، جیت گئے تو یہ سب کچھ تمہارا ہوگا۔ زریان نے نوٹوں کے انبار، زیورات اور دوسری چیزوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شمرانہ بوڑھے شرابی نے سوچا اور اپنے احمق دوست کو حیرت سے دیکھنے لگا، جس نے اتنی معمولی سی شے کے عوض اتنی بڑی دولت ہارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بھلا شمرانہ کی بھی کوئی قیمت تھی؟ ہاں بولو، منظور ہے، ورنہ پھر پتے پھینک کر اس دولت سے محروم ہو جاؤ۔ زریان نے کہا تھا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اگر ہار گیا تو شمرانہ تمہاری ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم اتنے لوگوں کے سامنے وعدہ کر رہے ہو، اگر تم نے شمرانہ کو میرے حوالے نہ کیا تو یہ رقم بنتی ہے 20,000۔ یہ 20,000 تمہیں 2 گھنٹے کے اندر ادا کرنے ہوں گے۔ حریص زریان نے بات پکی کرتے ہوئے کہا تھا، ہاں ہاں منظور ہے، بوڑھے نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، اور پتے کھل گئے۔ بوڑھے کی گردن لٹک گئی، شمرانہ کے ہار جانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نے بڑی رقم ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے۔ زریان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی، اور کھیلو گے؟ اس نے مسرت سے لرزتی آواز میں کہا۔ نہیں، اب میرے پاس کیا رکھا ہے، کھیل ختم، اس نے جواب دیا۔ تب شمرانہ کو تیار کر کے میرے ساتھ روانہ کر دو۔ زریان نے شمرانہ کے حسین پیکر کے تصور سے سرشار ہو کر کہا، اور بوڑھا گردن ہلا کر اٹھ گیا۔ وہ شمرانہ کے کمرے میں پہنچا۔ معصوم لڑکی اپنی قسمت کے اس بھیانک فیصلے سے بے خبر گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ بوڑھے باپ نے پہلی بار شمرانہ کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ چونک پڑی۔ اس کے لیے شفقت کا یہ لمحہ اجنبی تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کپڑے تبدیل کر لو شمرانہ، بوڑھے نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ ابھی چائے لے جاتے وقت تو بدلے تھے ابو، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ اچھا تو پھر دوبارہ تیار ہو جاؤ، آج سے تم زریان کے ساتھ رہو گی۔ زریان کے ساتھ؟ کیوں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ میں تمہیں زریان کے ہاتھوں ہار گیا ہوں، مگر فکر نہ کرو، میں اپنے دوستوں سے قرض لوں گا، اور پھر ایک دن زریان سب کچھ میرے ہاتھوں ہار جائے گا، اور پھر وہ تمہیں بھی داؤ پر لگا دے گا اور میں تمہیں جیت جاؤں گا۔ ابو، وہ خوف اور دہشت سے چیخ اٹھی، یہ آپ نے کیا کر دیا ہے ابو؟ آپ مجھ پر کتنے ظلم کریں گے؟ میں اس بوڑھے ریچھ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ بپھر گئی اور بوڑھا سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ کیسے نہیں جائے گی؟ میں بے ایمان نہیں ہوں، تجھے ہار گیا ہوں، اب زریان تیرا مالک ہے۔ میں نہیں جاؤں گی ابو، میں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ رونے لگی، اور بوڑھے نے دیوار سے وہ چھڑی اتار لی جو تاریخی اہمیت کی حامل تھی۔ اس چھڑی کے ذریعے وہ کبھی کبھی شمرانہ کی ماں سے شراب کے لیے پیسے وصول کرتا تھا، اور پھر اس چھڑی کے نرم و نازک جسم پر گلگاریاں کرنے لگی۔ لیکن آج وہ اپنی ماں کی طرح مر جانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اس نے شکست قبول نہ کی، اور ہونٹ بینچے اس وقت تک پٹتی رہی جب تک کہ ہوش و حواس قائم رہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور جب ہوش آیا تو وہ ایک نرم و گزار بستر پر تھی۔ کرم و جوار میں پھول مہک رہے تھے، اس کے جسم پر نیا خوش نما لباس تھا، لیکن چھڑی کے زخم شدید تکلیف دے رہے تھے۔ شدت تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے ان زخموں کو دیکھا جن پر کوئی دوا لگا دی گئی تھی، پھر کرب و جوار کے ماحول پر نظر دوڑانے لگی۔ یہ خوشنما کمرہ، نیا لباس، مہکتے پھول اور یہ نرم بستر، یہ اس کا اپنا گھر تو نہیں تھا، پھر یہ کون سی جگہ ہے؟ لیکن یہ عقدہ بھی جلد ہی کھل گیا۔ خوبصورت لباس میں بدصورت زریان دروازے سے اندر داخل ہوا رہا تھا۔ اے حسین پھول، میں اپنی قسمت پر جس قدر ناز کروں کم ہے۔ تیرا اجالا میرے گل میں پھیل گیا ہے، آ میری آغوش میں آ، میں اس اجالے کو اپنی باہوں میں سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ وہ مسہری پر آ گیا۔ شمرانہ نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا۔
پتھریلی دیواروں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ یہ دیواریں اس کی کیا مدد کر سکتی تھیں؟ زریان دیو قامت تھا اور وہ نازک سی لڑکی تھی۔ زریان کی ہوس پرست نظریں اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس شخص سے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہوس کے ہاتھ دراز تھے اور مسحری تنگ۔ وہ زریان کے چنگل سے نہ نکل سکی اور زریان نے اس ننھی سی چڑیا کی طرح دبوچ لیا۔ اس کے شراب آور ہونٹ شمرانہ کی گردن رخساروں اور ہونٹوں کو بمبوڑنے لگے۔ اس کا گلاب کی طرح گلابی جسم زریان کی آنکھوں کے سامنے تھا اور زریان کا شعلہ شوق بھڑک رہا تھا۔ اس کے کھردرے ہاتھ اس کے جسم کے ایک ایک نشیب و فراز کو چھیڑ رہے تھے اور سمرانہ عالم سکرات میں تھی۔ اب اس کی جدوجہد دم توڑ چکی تھی۔ وہ اس عقاب کے پنجوں میں بے بس ہو گئی تھی۔ زریان کا بے ڈول جسم اس کی نگاہوں کے سامنے تھا اور وہ اس جسم سے نظریں نہیں چرا رہی تھی۔ زریان کا جنون عروج پر تھا اور اب اس کی حیثیت ایک خاموش تماشائی کی سی تھی۔ آخر زریان کے جنون نے دم توڑ دیا۔ وہ جیتے ہوئے مال سے پورا فائدہ حاصل کر چکا تھا اور اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے ان تمام جوانوں اور بوڑھوں کو شکست دے دی تھی جو سمرانہ کے دیوانے تھے۔ اب وہ بلا شریکت غیر سمرانہ کے حسین جسم کا مالک تھا اور اس جسم سے وہ 2 ماہ تک پوری طرح لطف اندوز ہوتا رہا۔ شمرانہ سب کچھ بھول چکی تھی، اسے صرف زریان یاد تھا۔ وہ اذیت یاد تھی جو زریان اسے روزانہ دیتا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں تاریز آیا۔ تاریز زریان کا بھتیجا تھا، تجارت پیشہ نوجوان تھا اور ایک دوسرے ملک سے آیا تھا۔ اس کا بھی دنیا میں زریان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور وہ زریان ہی کے مال کی تجارت کرتا تھا جس کا زریان اسے بہت معقول معاوضہ دیتا تھا۔ بھتیجا بھی چچا کی طرح عیاش تھا، چنانچہ اس نے شمرانہ کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ بوڑھے چچا نے ایسا انمول موتی حاصل کر لیا اور وہ اس کی چمک سے محروم تھا۔ اس انمول موتی نے اس کی آنکھیں حیرہ کر دیں اور وہ بوڑھے کے ہاتھوں سے وہ موتی نکال لے جانے کی سازش کرنے لگا۔ لیکن زریان بھی زیرک تھا۔ چند ہی روز میں اس نے نوجوان بھتیجے کی نگاہیں پہچان لی۔ اسے احساس تھا کہ وہ بوڑھا ہے، بد شکل ہے۔ اس کے برعکس تاریز نوجوان ہے، خوبصورت ہے اور شمرانہ بھی کسی حد تک اس کی طرف مائل ہے۔ کم از کم وہ کبھی کبھی تاریز کے سامنے مسکرا تو لیتی ہے۔ ہاں، بوڑھے زریان نے پہلی بار اسے صرف تاریز کے سامنے ہی مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے گمان بھی نہ تھا کہ شمرانہ مسکرا بھی سکتی ہے اور یہ کہ اس کی مسکراہٹ اس قدر حسین بھی ہو سکتی ہے۔ بہر صورت اس نے فوری طور پر تاریز کے آنے جانے پر پابندی لگا دی۔ تاریز اس پابندی پر کھول اٹھا۔ اس نے معلومات حاصل کی۔ اسے پتہ چل گیا کہ چچا نے یہ حسن جوئے میں جیتا ہے، وہ اس کی باقاعدہ بیوی نہیں ہے۔ اس انکشاف نے اس کی آتش شوق کو اور تیز کر دیا۔ پھر ایک رات اس نے انتہائی کوشش کر کے شمرانہ سے ملاقات کی۔ اس نے شمرانہ سے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس بوڑھے سیار کے پنجے سے نکالنا چاہتا ہے اور اگر شمرانہ پسند کرے تو وہ اس سے شادی بھی کرے گا۔ شمرانہ بوڑھے سے خود نفرت کرتی تھی، اس کی ہیبت سے بہت اکتا گئی تھی۔ ایک گھریلو زندگی اسے بھی خواہش تھی، چنانچہ اس نے تاریز کی محبت کو قبول کر لیا۔ تاریز نے پیشکش کی کہ وہ جس دن تجارت کے لیے روانہ ہوگا اسی رات خاموشی سے اپنے ساتھ اسے لے جائے گا اور پھر کسی دوسرے شہر میں پہنچنے کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے۔ بوڑھے زریان کو اس نے قطعی محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس ملاقات تاریز سے ہوئی ہے اور معاملات بدستور چلتے رہے۔ اور ایک رات اسے تاریز کا پیغام ملا، وہ تیار ہے۔ رات کے آخری حصے میں وہ روانہ ہونے والا ہے۔ تاریز نے رشوت دے کر زریان کے چند ملازمین کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔
رات کے 3 بجے شمرانہ 2 ملازموں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کے ساتھ زریان کی دولت بھی تھی جو قیمتی زیورات اور اشرفیوں پر مشتمل تھی۔ بلا شبہ وہ بوڑھے زریان کو زبردست چوٹ دے کر جا رہی تھی۔ ملازموں نے اسے بحفاظت تاریز کے پاس پہنچا دیا اور تاریز اسے لے کر جہاز پر پہنچ گیا۔ زریان کا مال بھی تجارت بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ شمرانہ کافی دولت لے کر آئی تھی، چنانچہ اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ جہاز کے کپتان نے معقول رقم کے عوض شمرانہ کو غیر قانونی طور پر لے جانے کی ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ شمرانہ نے ان دکھوں کے شہر سے نکل کر سکون کا سانس لیا تھا۔ تاریز جہاز پر اپنے مال کے انتظامات میں مصروف تھا۔ وہ کیبن میں بیٹھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تاریز کے تصور سے اس نے اپنے جسم میں میٹھی میٹھی پھریریاں محسوس کی اور وہ خود بخود مسکرا دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ تاریز کی باہوں میں وہ اپنے سارے غم بھلا دے گی۔ وہ تاریز کی اس طرح خدمت کرے گی کہ وہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا اور زندگی بھر اس کی عزت اور اس سے محبت کرے گا۔ نہ جانے کب تک وہ ایسے ہی پروگرام بناتی رہی۔ پھر تاریز آ گیا۔ اس نے آتے ہی شمرانہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ اب وہ بلا شریکت غیر اس کا مالک تھا۔ یہ حسن بے مثال اس کی ملکیت تھا اور وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ شمرانہ اس کی بے باکی پر حیران رہ گئی۔ تاریز کئی بار اس سے ملا تھا لیکن دور دور سے۔ اس نے شمرانہ کے نزدیک آنے کی کبھی جرأت نہیں کی تھی۔ شمرانہ کی خواہش تھی کہ تاریز ایک باوقار مرد کی طرح اس کی زندگی میں آئے، وہ اس کا مجازی خدا ہو اور شمرانہ اس کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دے۔ وہ اسے زریان کی طرح اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تاریز کی بے باکی کو نہ روک سکی اور جو اس کے چہرے کو چوم رہا تھا۔ پھر تاریز کے ہاتھ بھی گردش میں آ گئے اور وہ شمرانہ کے لباس کی طرف بڑھنے لگا۔ تاریز، شمرانہ نے ایک مخمور انداز میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور تاریز سنبھل گیا۔ کیا کروں شمرانہ، تمہارے حسن کو دیکھ کر دل پہ قابو نہیں رہا۔ نہ جانے کس طرح اس بوڑھے سیار کے گھر میں تم سے دور رہ سکا۔ اب حالانکہ مجھے ایک کام سے جانا ہے اور میرا سامان تجارت پوری طرح درست ہو کر نہیں رکھا جا سکتا، اور میں یہاں تم سے صرف یہ کہنے آیا تھا کہ کھانا تم تنہا کھا لینا، لیکن تمہارے بیٹھنے کے انداز سے میں بے خود ہو گیا۔ تم بے حد حسین ہو شمرانہ۔ پہلی بار شمرانہ کے دل میں ان الفاظ سے گدگدی ہونے لگی۔ اس کا گلابی چہرہ سرخ ہو گیا۔ تاریز نے اسے ایک اور بار پیار کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ شمرانہ دل خوش خیالات میں ڈوب گئی۔ کیسی دلکش زندگی ہوگی جس میں محبت کرنے والا تاریز ہوگا۔ شام تک تاریز اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ گیا۔ انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور عرشہ پر چہل قدمی کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ کیبن میں آ گئے۔ تم آرام کرو جانم، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تاریز نے کہا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد تاریز واپس آ گیا۔ اس نے کیبن کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ شمرانہ کی طرف مڑا۔ شمرانہ اس کی شکل دیکھ کر کے دنگ رہ گئی۔ تاریز کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے منہ سے شراب کے بھبکے اڑ رہے تھے۔ شراب شمرانہ کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ وہ پوری زندگی اس کی بو سے آشنا رہی تھی اور اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ تاریز کو شراب کے نشے میں دیکھ کر اس کے دل کو دھچکا لگا۔ تاریز کیبن کے درمیان کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا، بالکل ندیدوں کی طرح۔ پھر اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، تم ابھی تک کپڑوں میں ہو؟ کیوں؟ اٹھو، اپنے جسم کو تمام رعنائیوں سے آزاد کر دو۔ مجھے فخر کرنے دو کہ ایک حسین ترین جسم کا میں مالک ہوں۔ اب میں ہوں صرف میں۔ اٹھو میری جان، میری آنکھیں تمہارے مرمری جسم کے ایک ایک خط کو اپنی بینائی میں جذب کر لینا چاہتی ہیں۔ اس حسین بت سے
تمام پردے ہٹا دو، ہٹا دو ان پردوں کو۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، وہ جلدی سے مسحری سے اتر آئی۔ لباس بدل لو، آرام کرو تاریز، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے برم کو قائم رکھنا چاہتی تھی جو تاریز کے ان الفاظ سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ زریان کی داستان دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے مجھے اور پلاؤ میری جان، اب ہم ایک ہیں، بالکل ایک ہیں۔ وہ ہاتھ کی انگلی اٹھا کر کے بولا، نہیں تاریز نہیں، میرے خوابوں کو چور چور نہ کرو۔ میں زندگی کی ہر خوشی سے نا آشنا ہوں، یہ آخری خوشی مجھے دے دو۔ وہ گڑ گڑائی، میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا جانم، فکر مت کرو۔ تاریز نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں جکڑنے کی کوشش کی۔ نہیں تاریز نہیں، میرے خوابوں کو چکنا چور مت کرو، پہلے مجھ سے شادی کر لو، پھر میں تمہاری ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ تاریز، خدا کے لیے شادی سے پہلے مجھے چھوڑ دو، زریان کی یاد مت تازہ کرو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شادی؟ تاریز نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے شادی بھی ہو جائے گی، دو دلوں کے ملاپ کو شادی کہتے ہیں، اس لحاظ سے میں تم سے شادی کر چکا ہوں، باقی رہی قانونی شادی وہ بھی ہم کر لیں گے۔ تاریز کے ہاتھ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ تاریز، خدا کے لیے سنو تاریز، میرے دل میں ایک اور زخم نہ ڈالو، میں تمہاری قانونی بیوی بننا چاہتی ہوں، اس سے پہلے میں تمہیں وہ محبت نہ دے سکوں گی جو تم چاہتے ہو۔ میری بات مان لو تاریز، میری بات مان لو، تم پہلے میری بات مانو، پھر میں تمہاری بات مان لوں گا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر کے رونے لگی، لیکن تاریز کو نہ اس کے آنسوؤں سے کچھ دلچسپی تھی اور نہ اس کے الفاظ سے کوئی دلچسپی تھی۔ اس کے سامنے شمرانہ تھی، اور پھر وہ آگے بڑھا اور زریان والی کہانی دہرائی جانے لگی۔ دوسری صبح وہ اس قدر خوش نہیں تھی جس قدر ایک دن پہلے تھی۔ تاریز کا نشہ اتر چکا تھا، اب وہ انسان تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے شمرانہ کی تھوڑی کو بلند کرتے ہوئے پوچھا، کیا میری روح تم اداس کیوں ہو؟ کیا تم وطن سے آ کر خوش نہیں ہو؟ کیا تم اب پچھتا رہی ہو؟ یہ بات نہیں ہے تاریز، میں تمہیں چاہتی ہوں، میں تمہیں دل و جان سے پسند کرتی ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تم میں اور زریان میں فرق پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ زریان نے مجھے جوئے میں حاصل کیا تھا، تم نے مجھے محبت سے حاصل کیا ہے۔ میں تمہاری محبت چاہتی ہوں، ہوس نہیں۔ کیا تمہارے خیال میں تم سے میں محبت نہیں کرتا؟ تاریز نے پوچھا۔ کرتے ہو، میں جانتی ہوں کرتے ہو۔ اگر تم مجھ سے محبت نہ کرتے تو اپنے چچا کو اس طرح دھوکہ دے کر مجھے یہاں نہ لاتے۔ تم مالدار ہو، حسین ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہیں بہت سی لڑکیاں مل سکتی ہیں، لیکن تم نے میرے اوپر رحم کیا اور یہ رحم محبت کی ایک شکل ہے۔ مگر تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ میری محرومی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ میں نے کب انکار کیا ہے جانم، میں ضرور تم سے شادی کر لوں گا، میرے اوپر اعتبار کرو۔ ہم اپنا سامان تجارت بیچ لیں، اس کے لیے ہمیں کئی ملکوں میں جانا پڑے گا، پھر ہم بہت سی دولت اکٹھی کر کے کسی ملک میں اقامت گزر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اس جہاز میں تو یہ ممکن نہیں ہے، تمہیں میرے اوپر اعتبار کرنا چاہیے۔ اور تاریز کافی دیر تک اسے اسی طریقے سے بہلاتا پھسلاتا رہا۔ اس کی تسلی آمیز گفتگو سے شمرانہ کو کچھ سکون ہو گیا۔ ممکن ہے تاریز درست ہی کہہ رہا ہو، چنانچہ اس نے گردن جھکا لی۔ تاریز کی دوسری رات بے حد خوشگوار تھی۔ اس رات شمرانہ نے خلوص نیت سے اپنا آپ اس پر لوٹا دیا تھا۔ وہ بس تاریز سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ 1.5 ماہ میں جہاز 6 ممالک میں رکا۔ تاریز کا تمام مال فروخت ہو چکا تھا اور اب اس کے پاس کافی دولت تھی۔ پھر وہ 7ویں ملک میں پہنچ گئی۔ تاریز کے وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا اور شمرانہ منتظر تھی کہ وہ اب اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اسے شادی کی خوشخبری سنائے گا، لیکن یہاں رہتے ہوئے بھی 15 دن گزر گئے۔ تاریز کے
انداز میں وہی گرم جوشی تھی، لیکن شادی کا تذکرہ کہیں نہیں تھا۔ شمرانہ تاریز کی خواہش پر اپنی آغوش اس کے لیے وا کر دیتی تھی، لیکن اس کے دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اب وہ نہ تجربے کار نہیں تھی۔ تاریز کی ٹال مٹول سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ تاریز شاید اس سے شادی کرنے پر آمادہ نہیں۔ جب یہ طویل عرصہ ہو گیا تو اس نے آخری بار تاریز سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ہی وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی راہ متعین کر سکتی تھی۔ اس رات جب تاریز اس کے جسم سے کھیل رہا تھا، اس نے تاریز کو بالوں بھرے سینے پہ رخسار رگڑتے ہوئے کہا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے تاریز؟ کچھ عرصہ یہاں گزاریں گے، پھر یہاں سے ایک دوسرے ملک چلیں گے اور ممکن ہے ہم اس ملک کی شہریت اختیار کر لیں۔ میں وہاں کاروبار شروع کروں گا۔ میں بھی اب بھاگ دوڑ کی زندگی سے اگتا گیا ہوں، تاریز نے بدستور جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ شادی وہاں چل کے کرو گے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، اور تاریز ایک دم رک گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گردش رک گئی اور اس کے شرابی آنکھوں میں غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ شمرانہ نے اس کی شکل دیکھی اور سہم گئی۔ شادی شادی شادی، تم اس رٹ نے تو میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں شادی کا مرض کیوں ہو گیا ہے۔ اس طرح تم پر کون سی مصیبت نازل ہو رہی ہے؟ کون سی کمی ہے تمہارے لیے؟ بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، جواب دو۔ اور اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ معلوم ہو گیا۔ ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہ نکل سکا، صرف آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ یہ آنسو بھی اس نے پی لیے۔ تاریز انہیں دیکھ کر اور ناراض ہو گیا۔ دوسری صبح تاریز حسب معمول ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کہا، میں رات کی تلخ گفتگو پر شرمندہ ہوں شمرانہ۔ دراصل شراب بہت بری چیز ہے، اس کا نشہ انسان کو فرعون بنا دیتا ہے۔ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ شراب میں ڈوبے ہوئے ذہن کو تمہارے جسم کی ضرورت تھی، تمہارے جذبات کی ضرورت تھی۔ ایسے موقع پر کوئی دوسری بات اچھی نہیں لگتی، اس لیے میرا ذہن بھٹک گیا۔ بہرحال میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بے شک شراب بری چیز ہے، لیکن اس میں ایک خوبی بھی ہے، وہ انسان کو سچ بولنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ وہ اس شخص سے بھی سچ بلواتی ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی سچ نہ بولا ہو۔ تاریز نے شراب کے نشے میں ڈوب کر حقیقت کہہ دی تھی۔ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یوں ہی ایک حیثیت سے اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، اور اس وقت وہ ریاکاری سے کام لے رہا تھا کیونکہ ہوش میں تھا۔ آخر ایک دن تاریز نے اسے بتایا کہ یہاں سے چلنے کا پروگرام طے ہو گیا ہے، جہاز میں سیٹیں لے لی گئی ہیں اور 2-1 دن میں وہ روانہ ہو جائیں گے۔ تاریز چونکہ خوش تھا، اس لیے شمرانہ نے بھی مصنوعی طور پر خوشی کا اظہار کر دیا، ورنہ ذاتی طور پر اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کہاں جائیں گے، کیسی جگہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے دن وہ سامان وغیرہ لے کر جہاز پر پہنچ گئے۔ بے حد خوبصورت جہاز تھا۔ ایک خوبصورت کیبن میں ان کا سامان پہنچا دیا گیا۔ جہاز نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ بہترین ماحول تھا اور جدید ترین جہاز۔ سفر بہت عمدگی سے طے ہونے لگا۔ چاندنی راتوں میں سمندر کے پرکیف نظاروں نے شمرانہ کے ٹوٹے ہوئے دل میں کوئی امنگ پیدا نہیں کی، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں کراہتی رہیں، کیونکہ تاریز کو ان مسکراہٹوں کی ضرورت تھی۔ اور وہ سفر کی چھٹی رات تھی۔ اس دن صبح سے موسم ابر آلود تھا۔ موسم نے جہاں جواں دلوں میں امنگیں پیدا کرتی تھیں، وہیں جہاز کے منتظمین آنکھوں میں تشویش کے آثار پیدا کر رہے تھے۔ وہ بار بار آسمان کو گھورنے لگتے۔ جہاز میں لگے ہوئے آلات ایک اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ یہ کہانی ابھی منتظمین کے درمیان ہی تھی، اسے مسافروں کو نہیں سنایا گیا تھا۔ البتہ جہاز کا پورا عملہ غیر معمولی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہ تیاریاں انتہائی سکون اور خفیہ طور سے کی جا رہی تھیں تاکہ مسافروں کو اس کی خبر نہ ہو۔ دن میں کئی بار بارش ہوئی، لیکن بہت تیز نہیں تھی۔ شام کو سخت سناٹا پھیل گیا، ایک پرہول سناٹا۔
سمندر کے انتہائی سرے تاریک ہو گئے، تاریکی تیزی سے پھیلتی گئی، پھر ہوا کی سرسراہٹ ہر طرف جہاز کو چھو کر گزرنے لگی اور پہلی بار جہاز پر سائرن بجا۔ کپتان نے مائک پر اعلان کیا کہ سمندر میں طوفان کا خطرہ ہے، اس لیے مسافروں سے التماس ہے کہ وہ اپنے اپنے کیبنوں میں آرام کریں۔ اس اعلان سے مسافروں کے چہرے اتر گئے اور وہ اپنے کیبنوں میں قید ہو گئے۔ تاریز بھی اپنے کیبن میں آ گیا، اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے اور یہی خوف اس نے شمرانہ کے چہرے پر تلاش کیا، لیکن حیران رہ گیا۔ طوفان آ رہا ہے شمرانہ، اس نے کہا۔ ہاں، میں نے بھی اعلان سنا ہے، شمرانہ نے سکون سے جواب دیا۔ کیا تمہیں طوفان سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ ہوتا تھا، لیکن اب خوف دل سے نکل گیا ہے۔ کیوں؟ جو طوفان میری زندگی میں آ چکے ہیں ان کے مقابلے میں یہ سمندری طوفان کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ یہ طوفان زیادہ سے زیادہ زندگی لے سکتا ہے، لیکن جن طوفانوں سے میں گزر چکی ہوں انہوں نے مار مار کر جلایا ہے اور پھر مار ڈالا ہے۔ وہ طوفان بڑے اذیت ناک تھے تاریز، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ تم پاگل ہو گئی ہو شمرانہ، فضول باتیں مت کرو، تمہیں ان سمندری طوفانوں کا اندازہ نہیں ہے۔ میری اب تک کی زندگی سمندری سفر میں گزری ہے، میں نے طوفان کی تباہ کاریاں دیکھی ہیں۔ خدا سے دعا کرو کہ طوفان ٹل جائے، تاریز نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے ہر بار خدا سے دعا کی ہے تاریز، لیکن طوفان کبھی نہیں ٹلا، وہ سسکتے ہوئے بولی، اور تاریز جلائے ہوئے انداز میں خاموش ہو گیا۔ بالآخر طوفان آ گیا، جہاز کو ایک شدید جھٹکا لگا اور شور برپا ہو گیا۔ طوفانی ہواؤں کا شور، سمندر کی چنگاڑ، قیامت کا سا سما بن گیا۔ ستون ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، تمام چیزیں الٹ پلٹ ہونے لگیں، جہاز کے انجن بند کر دیے گئے۔ کپتان اور عملے کے دوسرے لوگ انتہائی ہوشیاری سے جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن طوفانی ہواؤں اور سمندر کے غضب کے آگے ان کی ایک نہ چل رہی تھی۔ پھر مسافروں کی چیخو پکار شروع ہو گئی، لوگ زخمی ہو رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد ریڈیو پر کپتان کی آواز سنائی دی، جہاز راستہ بھٹک چکا ہے، طوفان ہمیں ان خوفناک چٹانوں کی طرف دھکیل رہا ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ مسافر دعائیں مانگیں اور کسی بھی حادثے کے لیے تیار رہیں۔ اس اعلان کے بعد جہاز میں افراتفری مچ گئی، لوگ کیبنوں سے باہر نکل آئے، ان چھوٹی چھوٹی کشتیوں کی طرف لپکے جو اس وقت زندگی بچانے کا واحد سہارا تھی۔ آؤ سمرانہ، آؤ ہم بھی زندگی بچانے کی کوشش کریں، تاریز نے کہا۔ تم جاؤ تاریز، مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جاؤ تم چلے جاؤ، خدا حافظ۔ خدا کے لیے پاگل مت بنو شمرانہ، آؤ۔ تاریز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دونوں بھی کیبن سے نکل آئے۔ اس وقت جہاز گویا آسمان کی بلندیوں کی طرح پرواز کرنے لگا تھا، چاروں طرف دھواں ہی دھواں تھا، پانی کا دھواں، اور پھر بلندیاں ختم ہو گئیں اور پستیاں شروع ہو گئیں۔ جس لہر نے جہاز کو بلند کیا تھا وہ اب اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی اور جہاز نیچے گر رہا تھا۔ تاریز نے خوفزدہ ہو کر شمرانہ کو اپنے بازوؤں میں کھینچ لیا۔ جہاز نیچے پانی سے ٹکرایا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ دونوں جیسے ہوا میں اڑ گئے، کسی فٹ بال کی طرح اچھال دیے گئے، اور جب وہ نیچے گرے تو کئی چیخیں گونجیں۔ ان کے نیچے انسانی جسم تھے۔ جلد از جلد جہاز سے دور ہونے کی کوشش کرو، جہاز ڈوب رہا ہے، اگر ہم اس کے گرداب میں آ گئے تو بچ نہ سکیں گے۔ ایک آواز ابھری، اس کے بعد تاریکی چھا گئی، نہ تاریز کو ہوش رہا اور نہ شمرانہ کو۔ یہ تاریکی نہ جانے کب تک چھائی رہی،